ناظرین، اس پوری بریک کے دوران میں یہ ایس ایم ایس گن رہا تھا، تقریباً 70 کے قریب ایسے ایس ایم ایس ہیں جو میں نے گن لیے ہیں، اور جس میں صرف بات یہ کی گئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی انقلاب آئے گا۔ سیری صاحب، لوگ پیشنیٹ ہو گئے انقلاب کے بارے میں۔ آپ نے ایجپٹ کی بات کرنی ہے بھی کہ انقلاب کے اوپر پھر واپس آ جائیں۔ میں نے انقلاب پہ آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں۔ میں ویسے آپ کو بتا رہا تھا نا اپنے ویورز کو۔ ویری گڈ۔ اچھا سیری صاحب، آپ یہ بتا دیں، ایجپٹ کی بات ہم نے کہا، اب یہ بتائیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا ریجن کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا، میں نے کہا کہ لاس جو ہے وہ اسرائیل کو ہے، سب سے بڑا گین جو ہے وہ کس کو ہے؟ ایران کو۔ ایران کو۔ اب ایران کو کیسے گین ہو گیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے گین تو ایسے ہوا کہ ایجپٹ سب سے قریب امریکن ایلائی تھا ان ریلیشنز ود اسرائیل۔ اب وہ تبدیل ہونے جائے گا۔ جیسے آپ کو یاد ہے، ٹرکی سب سے قریب تھا اسرائیل کے۔ جب اسلامی حکومت وہاں آئی، انہوں نے سرمایہ داری نظام کو نہیں چھیڑا، وہ ویسے ہی رکھا اور کچھ کلچرل چیزیں انہوں نے کی، اور تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کچھ پرنسپلڈ فیصلے کرنے شروع کیے جو کہ اینٹی امریکن تھے۔ ویری گڈ، عوام کو پسند آیا، اور وہ ویسے بھی جائز تھے کہ اسرائیل کو تو سپورٹ کوئی کر ہی نہیں نہ سکتا، تو پاپولر بھی تھے، جائز بھی تھے، سب چیز تھی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگلی حکومت جو آئے گی وہ اس قسم کا کھاتا نہیں کھولے گی پرو اسرائیل، جس طریقے کا کھاتا انور السادات نے شروع کیا اور حسنی مبارک نے اس کو کیری آن کیا۔ ٹھیک، اس سے پھر کیا امریکن ایڈ کے اوپر کیا فرق پڑے گا، ان کی اکانومی کے اوپر کیا پڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ مگر یہ، اور اس کا جو فائدہ ہے ٹیکنیکلی، وہ ایران کو کیسے ہوتا ہے؟ اسرائیل نے ایک سازش کی تھی۔ اسرائیل نے سارا فوکس فارن پالیسی کا، امریکہ کا، وہ ایران پہ کر دیا تھا کہ وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ وہ سارا مڈل ایسٹ سے فوکس ہٹا کے، جو اپنی سیٹلمنٹس کر رہا تھا، جو خود زیادتیاں کر رہا تھا وہاں سے ہٹا کے اس نے ایران کے اوپر فوکس کیا ہوا تھا۔ اب وہ فوکس ختم ہو جائے گا، بیکاز اب واپس فوکس مڈل ایسٹ پہ آئے گا۔ بالکل۔ اچھا، دوسری چیز یہ آپ نے دیکھا، ابھی وکی لیکس سے ہمیں پتہ لگا کہ پیلسٹائن کے جو لیڈر ہیں عباس صاحب، ان کے بارے میں بھی وکی لیکس آ گئی نا کہ وہ بھی کوئی غلط قسم کا سمجھوتا کرنے جا رہے تھے یا کر لیا، اور حماس خوش نہیں ہے۔ اب دیکھیے، حماس ایک جمہوری الیکشن کا ریزلٹ ہے، تو اب جمہوریت بھی چوبے گی اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ پیلسٹائن کے اندر جمہوریت بھی جو ہے نا وہ پسند نہیں آئے گی ان کو۔ امریکہ لائکس ون ونڈو۔ ہاں، اور ون ونڈو، پھر جب وہ اپنے حق میں ہو تو جمہوریت اچھی ہے، جب اپنے خلاف ہو اب حماس آ گئی۔ اسی طریقے کے ساتھ بیروت میں جو حکومت ہے وہاں، وہ حزب اللہ سپورٹڈ ہے اس وقت۔ تو حزب اللہ تو ایران اس کو سپورٹ کر رہا ہے، حماس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ بالکل، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایران کا فٹ پرنٹ مڈل ایسٹ کے اندر بڑھے گا۔ سملٹینیسلی سعودی عربیہ میں کیا ہوگا؟ سعودی عربیہ میں، ساؤتھ آف سعودی عربیہ، آپ نے دیکھا سعودی کنگ نے کتنا سخت بیان مبارک کے حق میں دیا، فوراً جپی ڈالی، اور جب مبارک صاحب جائیں گے تو میرا خیال ہے جدہ ہی جائیں گے۔ بالکل، لائکلیہڈ یہی، جیسے وہ صاحب ٹیونس والے صاحب گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہیں ان کو محل ملے گا۔ عرض یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی بہت گھبرایا ہے۔ ان کا جو ایسٹرن پارٹ ہے نا سعودی عربیہ کا، وہاں شیعہ پاپولیشن ہے، اور ساری جو 70% آئل ویلتھ ہے نا وہ شیعہ کے ایریاز میں ہے، حالانکہ شیعہ کی جو پرسنٹیج ہے وہ صرف 10% ہے۔ جب ایران کی فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے مڈل ایسٹ میں، تو پھر یہاں بھی اثر پڑے گا اس پاپولیشن کے اوپر۔ بھولیے گا مت، جب ایران میں خمینی صاحب انقلاب لائے تھے 1979 میں، تو ایک چھوٹا سا انتفاضہ سعودی عربیہ کے ایسٹرن پروونسز میں بھی شروع ہو گیا تھا، شیعہ علاقوں میں، اور وہاں 28، 29، 30 لوگ مارے گئے تھے اس چھوٹے سے انتفاضہ میں، اور اس کو کرش کر دیا گیا تھا۔ اب یہ خطرہ ہے کہ اگر پھر اس کی ہوا اور ایران کا انفلوئنس، اور آپ نے دیکھ ہی لیا ایران نے اب جو بغداد میں ہوا، اب وہاں بھی تو شیعہ پاپولیشن جو ہے اس کو ریپرزنٹیشن زبردست قسم کی ملی ہے نا، تو وہاں کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی بڑی پرو ایران ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ایران از دا بگیسٹ ونر، اسرائیل از دا بگیسٹ لوزر، سب سے بڑا اس کا، اور امریکہ جو ہے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کو اب دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے آگے اسرائیل کے ساتھ کیا پالیسی بنا۔